الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور آج کی جو دو آیتیں ہیں ان میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ سخت گیری اور تند خوئی سے پرہیز کیا جائے، اور اس کو کچھ نے درگزر کی عادت سے تعبیر فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات میں بت پرستوں کی جو تحمیق و تجہیل کی گئی تھی، بہت ممکن تھا کہ جاہل مشرکین اس پر برہم ہو کر ناشائستہ حرکت کرتے یا برا لفظ زبان سے نکالتے، اس لیے ہدایت فرما دی گئی کہ عفو اور درگزر کی عادت رکھو، نصیحت کرنے سے مت رکو، معقول بات کہتے رہو اور جاہلوں سے کنارہ کرو، یعنی ان کی جہالت آمیز حرکتوں پر روز روز سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ جب وقت آئے گا ذرا سی دیر میں ان کا حساب کتاب بے باک ہو جائے گا، اور اگر کسی وقت جو ہے وہ بمقتضائے بشریت ان کی کسی نالائق حرکت پر غصہ آ جائے اور شیطان لعین چاہے کہ دور سے چھیڑ چھاڑ کر کے آپ کو ایسے معاملے پر آمادہ کر دے جو خلاف مصلحت ہو یا آپ کے خلق عظیم اور حلم اور متانت کے شایع نہ ہو، تو آپ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ طلب کیجئے۔ آپ کی عصمت و وجاہت کے سامنے شیطان کا کوئی داؤ نہیں چل سکے گا، کیونکہ خداوند قدیر جو ہر مستعد کی بات سننے والا اور ہر حالت کا جاننے والا ہے، اسی نے آپ کی صیانت کا تکفل فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو عفو اور درگزر کرنے والا بنا، اور ہم کو شیطان کے حربوں سے بچنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔